السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن سونو اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ایس اسپورٹس لائیو۔ آج ہمارا اس چینل پہ پہلا شو ہے تو آپ اس چینل کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبا دیجئے تاکہ ہمارے جتنے بھی شوز یہاں پہ آئیں، اب ہمارے انشاءاللہ شوز اس چینل پہ آتے ہی رہیں گے، آپ خوب انجوائے کریں گے۔ امید کرتا ہوں آپ اس کو اچھے سے انجوائے کریں گے۔ تو اپنے آگے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو اس شو کا ایجنڈا ہے وہ ہے پی سی بی کی جو سلیکشن کمیٹی ہے، اس نے ابھی 2-3 نام زیر غور کیے ہیں جو ورلڈ کپ سکواڈ کے لیے پی سی بی نے جو ٹیم اناؤنس کی ہے، اس میں جو تبدیلیاں ہیں آپ کو پتہ ہے وہ تقریباً 10 اکتوبر ہے آئی سی سی کی لاسٹ ڈیٹ، جس کے مطابق آپ اپنے سکواڈ میں کوئی بھی تبدیلی ہو وہ کر سکتے ہیں۔ تو پی سی بی ابھی چاہ رہا ہے کہ 1-2 تبدیلیاں متوقع طور پہ جو اب کی جائیں، اور مڈل آرڈر کو جو پاکستان کا اس ٹائم بہت بڑا مسئلہ ہے مڈل آرڈر، تو مڈل آرڈر پرفارم نہیں کر پا رہا، تو اسی وجہ سے بہت سارے سوالات ہیں جو سلیکشن کمیٹی کے اوپر اٹھ رہے ہیں، اور سابق کرکٹرز بھی اٹھا رہے ہیں اور عوام بھی خوب تنقید کر رہی ہے ان سوالات کے اوپر۔ تو آپ بھی ہوں گے، ظاہر بات ہے، ان میں سے جو ابھی اس مڈل آرڈر کے ساتھ ورلڈ کپ میں نہیں جانا پسند کریں گے، تو تاکہ ہماری ٹیم ہار نہ جائے، جو ورلڈ کپ جیتنے کا خواب ہے وہ کہیں شرمندہ تعبیر نہ ہو۔ تو جو ابھی خبریں آ رہی ہیں، اطلاعات آ رہی ہیں، شعیب ملک اور حارث سہیل یہ 2 مڈل آرڈر بیٹسمین ہیں، ان کو کوچز کی جانب سے سلیکشن کمیٹی کو تجویز بھجوائی گئی ہے کہ ان 2 پلیئروں کو ورلڈ کپ سکواڈ میں ڈالا جائے، اور کس کی جگہ پہ ڈالا جائے؟ خوشدل شاہ اور افتخار، محمد افتخار احمد کے اور خوشدل شاہ کی جگہ پہ مڈل آرڈر میں ان کو موقع دیا جائے، تو تاکہ یہ تھوڑے بہت ایکسپیرینس پلیئر بھی ہیں، پاکستان کو ایکسپیرینس کی بھی کمی ہے، اور مڈل آرڈر جو ہے وہ کنسسٹنٹلی پرفارم نہیں کر پا رہا۔ آپ ٹاپ آرڈر کی طرف دیکھتے ہیں، جب ٹاپ آرڈر آپ کا پرفارم کر دیتا ہے، بابر، رضوان اوپننگ میں وہ پرفارم کر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی خبر ہے کہ عثمان قادر کو جو مین سکواڈ میں جگہ دی گئی ہے نا، اس کو ہو سکتا ہے وہ ریزرو میں ڈالا جائے، کیونکہ شاداب خان وائس کیپٹن بھی ہیں، جب تک وہ ٹیم کے ساتھ ہوں گے، وہ کھیل رہے ہوں گے پلینگ 11 میں، تو عثمان قادر کی جگہ نہیں بنے گی۔ تو ایسی صورت میں یہی بیسٹ ہوگا کہ آپ جو ہیں وہ عثمان قادر کو ریزرو میں ڈال دیں، اور فخر زمان بالکل فٹ ہیں، ان کو آپ اوپر ون ڈاؤن بابر اور رضوان کے بعد 1 ڈاؤن پہ وہ فخر زمان اپنی بیٹنگ کا مظاہرہ کریں۔ تو یہ ہے ایک تبدیلی جو متوقع طور پہ ہو سکتی ہے، اور یہ ہونی بھی چاہیے، یہ پاکستان کا بہت بڑا فائدہ ہوگا اس میں، تو یہ تبدیلی ہونی چاہیے، ضروری ہونی چاہیے۔ فخر زمان کو، اس نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے، بہت نام کمایا ہے، اس نے بہت عزت پاکستان کو دی، فخر پاکستان ہیں وہ، تو ان کے بارے میں اب دیکھ سکتے ہیں نا آپ، یہ ایک سلیکشن کمیٹی کا دورہ معیار ہے، جو ایک ٹیم، جو ایک بندہ پرفارم کر رہا ہے مسلسل، وہ ٹیم میں سے باہر ہے، اور جو کنسسٹنٹلی پرفارم نہیں کر پا رہا وہ ٹیم میں کھیل رہا ہے۔ اب آپ خوشدل شاہ کو دیکھ لیں، اس نے سوائے 1-2 میچز کے علاوہ اس نے کچھ نہیں کیا ہوا، تو اس نے کچھ نہیں کیا ہوا، وہ ٹیم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جی، کوچز کا اعتماد ہے ان پہ، وہ لگے ہوئے ہیں جی، وہ ہارڈ ہٹر بیٹسمین ہے، وہ کسی ٹائم بھی چل سکتا ہے جی، تو اگر وہ کسی ٹائم ہی چل سکتا ہے تو اس کو آپ کیوں اس کو ساتھ کھلا رہے ہیں، کیوں اس کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آئی، تو نہ ہی سمجھ آ رہی ہے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی۔ اور ملک کے بارے میں بھی یہ ہے کہ ملک جو ہیں وہ آسٹریلیا میں ان کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے، بالکل 15 کی ایوریج ہے آئی تھنک ان کی، تو جب 15 کی ایوریج ہوگی تو آپ 15 کی ایوریج کے ساتھ آپ نہیں کھیل سکتے ٹیم میں، تو ایسا پھر اپنی ایوریج کو آپ کو بہتر بڑھانا پڑے گا، مڈل آرڈر پر آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی، ذمہ داری کے ساتھ بیٹنگ کرنا پڑے گی، تو تھوڑا تجربہ تو ہے ان پلیئروں کے پاس، لیکن ان کے پاس جو ایکسپیرینس ہے وہ آسٹریلیا کی پچوں کا وہ نہیں ہے اس طرح کا، تو وہاں پہ ان کی پرفارمنس نہیں ہے پورے کیریئر میں بھی، آپ اٹھا کر ان کا پورا کیریئر دیکھ لیں تو وہاں کی پرفارمنس نہیں ہے، آپ کو لو ایوریج نظر آئے گی ان دونوں پلیئرز کی۔
لیکن میرا جو خیال ہے کہ افتخار کو برقرار رکھنا چاہیے. صرف ایک تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے خوشدل شاہ کی. خوشدل شاہ کی جگہ آپ شعیب ملک کو یا حارث سہیل کو، ان دونوں میں سے ایک سلیکٹ کر کے ایک کو لے آئیں، اور ایک ہی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے. آپ اگر لاسٹ ٹائم پاکستان اور آسٹریلیا کا دورہ اٹھا کر آپ دیکھ لیں تو افتخار نے اچھے خاصے رن بنائے ہیں ادھر. باقی سب پلیئر نے سٹرگل کیا لیکن افتخار نے رن بنائے ہیں، تو افتخار کے ساتھ جانا چاہیے. میں افتخار کے حق میں نہیں ہوں کہ ان کو باہر نکالا جائے اور اس کے علاوہ حارث سہیل کو موقع دیا جائے. حارث سہیل نے ابھی نیشنل T20 کپ ہوا ہے ریسنٹلی، تو اس نے اتنی خاص پرفارمنس نہیں دی ہے اس ماں سوائے ایک دو میچز کے. ایک دو میچز تو انسان اگر کھیل جاتا ہے بندہ اتنا بڑا پلیئر ہونے کے باوجود، تو ان کے علاوہ ان کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے. شعیب ملک تھوڑا سا اچھا ہے، مطلب وہ گیم کو تھوڑا لمبا لے کر چلنے والا ہے. اگر آپ کی ایک دو وکٹیں اوپر سے جلدی گر جاتی ہیں ٹاپ آرڈر سے، تو وہ آپ کو کنسسٹنٹلی آپ کو وکٹ ڈراپ کر دے گا، تھوڑا بیلنس ٹیم میں بیلنس لائے گا. تو یہ چیز شعیب ملک کی ہے، ان کو تھوڑا سا یہ ایکسپیرینس دلاتی ہے. تو آج کا ہمارا یہی ایجنڈا ہے، تو اس کے بارے میں آپ اپنی رائے دیجئے گا کہ کس کو ٹیم میں ہونا چاہیے، کس کو نہیں ہونا چاہیے، کون سلیکشن کمیٹی میں ہو کون نہیں ہو. تو آپ ہمارے کومنٹ باکس میں، ادھر جو کومنٹ باکس ہے اس میں اپنا کوسچن بھیجیے، ہم آپ کو آپ کے کوسچن کا جواب دیں گے. اور جتنے بھی سوالات ہیں وہ آپ کے وہ اس کومنٹ باکس میں آپ بھر دیجئے، نو ڈاؤٹ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں رضوان نے ریسنٹلی وہ نمبر 1 پلیئر رہے ہیں. ابھی ICC کی رینکنگ اپڈیٹ ہوئی ہے لاسٹ دنوں، تو ابھی وہ جو ٹیم رینکنگ تھی وہ تو اپڈیٹ ہوئی ہے. بھارت کا پہلا نمبر ہے ٹیم رینکنگ میں، اسی طرح پھر دوسرا نمبر نیوزی لینڈ دوسرا، اس کے علاوہ انگلینڈ کا تیسرا، پاکستان کا چوتھا نمبر ہے. تو ابھی کل بدھ ہے اور کل بدھ کو ہوگی رینکنگ اپڈیٹ، جو پلیئرز کی رینکنگ ہے. آپ نے دیکھا دوسرے میچ میں بابر اعظم نے کنسسٹنٹلی اپنی پرفارمنس کو برقرار رکھنے کے لیے ایک شتک لگایا، T20 میں 100 کیا. تو کہیں نہ کہیں بابر اعظم جو اپنی T20 رینکنگ میں نمبر 1 سے پھسل کر نمبر 4 پہ چلے گئے تھے، اب نمبر 1 پہ بیٹنگ رینکنگ میں محمد رضوان ہے. اور محمد رضوان کے علاوہ نمبر 2 پہ ایڈن مارکرم ہے ساؤتھ افریقہ کے، اور نمبر 3 پر موجود ہیں سوریہ کمار یادو، ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے بیٹسمین. تو بابر اعظم کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہوں گے، وہ نمبر 3 یا نمبر 2 پر آ سکتے ہیں اس رینکنگ کے حوالے سے. وہ ابھی کل بدھ کو اپڈیٹ ہوگی تو پتہ چل جائے گا. لیکن ادھر سوریہ کمار یادو نے بھی رن بنائے ہیں. انڈیا اور آسٹریلیا کی سیریز چل رہی تھی، آپ نے اسی چینل پر اس کی ہائی لائٹس بھی دیکھ سکتے ہیں. تو سوریہ کمار یادو نے اچھی بیٹنگ کی ہے اور اپنی ٹیم کو جتانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. تو ان کی پرفارمنس بھی اعلیٰ قسم کی رہی ہے، تو ہو سکتا ہے ان کی رینکنگ میں بھی تھوڑی بہت بہتری آئے اور بابر کی رینکنگ کو، بابر کو اوپر جانے میں وہ ٹکر دے سکتے ہیں، ایک قسم کی رکاوٹ بن سکتے ہیں وہ. ایڈن مارکرم ابھی ساؤتھ افریقہ کا تو کوئی T20 میچ نہیں ہو رہا. اور اس کے علاوہ کیریبین پریمیئر لیگ جو ہے، کیریبین لیگ وہ چل رہی ہے، اس کا آج کل اس کا ایلیمینیٹر بھی ہوگا ایک، تو اس کے بارے میں بھی ہم آنے والی اپنی ویڈیو میں اس کا ذکر کریں گے، اس کے بارے میں بھی آپ کو انفارم کریں گے. لیکن آج کا ہمارا جو ایجنڈا تھا وہ یہی تھا، آپ کو بتانا کہ ابھی میڈیا میں بہت سی خبریں گردش کر رہی تھی کہ شعیب ملک اور حارث سہیل کی انٹری ہونے جا رہی ہے، اور ذرائع کے مطابق یہی نام جو ہیں وہ زیر غور آ رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ سلیکشن کمیٹی جو ابھی ریسنٹلی جو سیریز چل رہی ہے، ابھی باقی 3 میچز بچے ہیں پاکستان اور انگلینڈ کے، جو کہ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے. تو اب وہ آپ ہمارے اس چینل پہ میں نے ایک ویڈیو پہلے ڈالی ہے، اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں قذافی اسٹیڈیم کو کتنا خوبصورتی طریقے سے سجایا گیا ہے. تو اس کی ایک الگ ہی طرح کی لک نظر آ رہی ہے، جیسے گراس جو ہے وہ لش گرین کیا گیا ہے، ان کی کٹائی خوبصورتی سے کی گئی ہے. اور قذافی اسٹیڈیم میں جو پچز بنائی گئی ہیں وہ آسٹریلین سالٹ، جو آسٹریلیا سے مٹی منگوائی گئی تھی، اس میں وہ کلے ڈالی گئی ہے، وہ مٹی ڈالی گئی ہے ان پچز کو، ان کو ٹیسٹ بھی کیا جائے گا
اسی لیے تو آسٹریلیا سے کریٹر بھی آئے ہوئے تھے جنہوں نے پچ تیار کی ہے. تو 2-3 پچز ہیں ان میں آسٹریلیا کا سالٹ جو ہے وہ مٹی آسٹریلیا کی ڈالی گئی ہے, ان کو ٹیسٹ کیا جائے گا. رمیز راجہ کا جو ویژن ہے وہ اپنے ویژن کے مطابق اچھا کام کر رہے ہیں, تو ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن جو چیئرمین پی سی بی ہیں ان کو سلیکشن میں جو ہے وہ انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے, جو ایک طرح سے انٹرفیئرنس نظر آ رہی ہے. اور بابر اعظم نے پلینگ 11 ان کے ساتھ جب مشورہ کیا گیا تو انہوں نے کوچز نے ان کو کہا کہ یہ شعیب ملک اور حارث سہیل کو ورلڈ کپ اسکواڈ میں ڈالیے. تو سلیکشن کمیٹی نے اور بابر اعظم نے مشاورت کے لیے انہوں نے وقت مانگ لیا ہے کوچز سے. تو پہلے یہ بتایا جا رہا تھا کہ شرجیل خان کی واپسی ہو سکتی ہے. انہوں نے کے پی ایل میں اچھا پرفارم کیا, انہوں نے کے پی ایل میں 100 لگایا. اس کے علاوہ پھر نیشنل T20 کپ ابھی ریسنٹلی ختم ہوا ہے, اس میں بھی انہوں نے کنسسٹنٹلی پرفارم کیا. انہوں نے 1 سینچری لگائی ہے اور اس کے علاوہ پھر ہاف سینچریاں بھی 2-3 ہاف سینچریاں بھی انہوں نے لگائی ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی ہائر کیا جائے, لیکن ان کی راہ میں رکاوٹ جو ایک آ رہی ہے وہ کپتان بابر اعظم ہیں. نو ڈاؤٹ کہ وہ اچھے پلیئر ہیں, لیکن وہ شرجیل کو نہیں لا سکتے اور وہ ان کے حق میں نہیں ہے, کیونکہ اگر شرجیل خان ٹیم میں آتی ہیں تو ان کو ایز اوپنر کے روپ میں آپ ان کو کھیلتا ہوا دیکھیں گے, اور وہ نیچرلی ایک اوپنر بھی ہے. تو یہ بات ہے کہ بابر اعظم اور رضوان کی اوپننگ جوڑی شاندار چل رہی ہے اور بابر اس میں کوئی کسی قسم کا چینج نہیں چاہتے, اس لیے بابر اعظم نے شرجیل خان کو نہیں اسکواڈ میں نہیں سلیکٹ کیا. حالانکہ سلیکشن کمیٹی نے شرجیل خان کا نام ڈالا تھا, لیکن بابر اعظم سے جب اس سلسلے میں مشاورت ہوئی تھی انہوں نے شرجیل خان کا نام لسٹ سے باہر نکلوا دیا. یہ ریسورسز کی طرف سے خبر آئی ہے, ہمیں خبر موصول ہوئی ہے کہ ایک طرح سے یہ چیز ہے کہ بابر اعظم نے انکار کر دیا, انہوں نے شرجیل خان کو ٹیم میں نہیں رکھا, تو ان کی بنا پر سلیکشن کمیٹی نے ان کا نام لسٹ سے خارج کر دیا ہے. تو یہ بھی ایک چل رہا تھی چیز. تو آپ ان سے بھی دیکھ سکتے ہیں, انسپائر ہو سکتے ہیں کہ بابر اعظم کس سلسلے میں اپنی کس طرح سے اپنی جو ہے دوسرا اوپننگ جوڑی ان کو لے کر کس طرح سے وہ ایک الگ ہی لے میں نظر آ رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آسٹریلیا میں جا کر آسٹریلین کنڈیشن پر بابر اعظم اور محمد رضوان کی اوپننگ جوڑی کیسا پرفارم کرے گی, اور یہ پاکستان کے لیے سود مند ثابت ہوں گے یا فخر زمان کو اوپر کھلانا پڑے گا یا پھر اور کوئی تبدیلی کرنی پڑے گی؟ شان مسعود جو وہ بھی اوپنر ہیں, وہ بھی ٹیم میں اس وقت مڈل آرڈر پہ بیٹنگ کر رہے ہیں, تو ان کو بھی چانس دیا جا سکتا ہے, وہ بھی اوپر آ سکتے ہیں. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. اگر امید تو کرتی ہیں کہ یہی بابر اور رضوان کی جوڑی آسٹریلیا میں بھی کنسسٹنٹلی پرفارم کرے. آپ کا کیا خیال ہے, اور آپ کے خیال میں ورلڈ کپ کی ٹیم کیا ہونی چاہیے؟ وہ اپنی ٹیم کومنٹ باکس میں ادھر لکھ کر شیئر کر دیجئے ہمارے ساتھ. ہم وہ آپ کی ٹیم جو ہے اس شو میں وہ آپ کے نام لے کر آپ کی ٹیم کو متعارف کرائیں گے, اور اگر وہ بیسٹ 11 ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں ادھر ابھی آگے ایک سیگمنٹ آ رہا ہے اس میں نے انعامات کا بھی ذکر کیا ہوا ہے کہ انعامات بھی رکھیں گے کوسچن میں, جو جس کا کوسچن کیا جائے گا ان کا جس نے کوسچن کامنٹ باکس میں رائٹ آنسر دیا ان کو وہ انعام دیا جائے گا. یہ بھی ہمارا آگے والے شوز میں وہ یہ ہم سیگمنٹ بہت جلد متعارف کروائیں گے. لیکن اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو ایجنڈا ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. تو آپ کے جو سوالات ہوں وہ کمنٹ باکس میں بھر دیجئے آپ. تو اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے اور آگے شیئر بھی کیجئے. اپنے بہت سے دوستوں کو اس چینل کے بارے میں بتائیے تو ان کو بھی سبسکرائب کروائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.